کردار اور عظمت کی کہانیوں سے بھری اس دنیا میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ میں نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے امید کا ایک روشن چراغ ہے۔ ایک ایسی ہی داستان ہے اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ ایک ایسا نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کی طرف بھیجا، وہ قوم جو بھٹک چکی تھی۔ مگر اس داستان میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جہاں ان کا سامنا سمندر کی خوفناک گہرائیوں اور ایک عظیم الشان مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے ہوتا ہے۔ آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا؟ وہ کون سی ایسی دعا تھی جس نے سمندر کی گہرائیوں میں عرش کو ہلا دیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں تک انہیں حق کی دعوت دی، انہیں سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مگر قوم کے لوگ سرکش تھے، انہوں نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا غصہ اور فیصلہ، سالوں کی محنت کے بعد بھی جب قوم نہ مانی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے مایوس اور ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ ان لوگوں سے کہا 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار کیے بغیر وہ غصے میں شہر سے نکل گئے۔ انہیں لگا کہ ان کا فرض پورا ہو گیا اور اب اس قوم پر عذاب آ کر رہے۔ یہاں ایک بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے تو آسمان پر کالے اور خوفناک بادل چھا گئے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ عذاب بالکل سر پر کھڑا تھا۔ شہر کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی راستہ نہیں سوائے سچی توبہ کے۔ انہوں نے اپنے بادشاہوں سے لے کر عام لوگوں تک سب کو میدان میں جمع کیا۔ ماؤں نے بچوں کو الگ کر دیا، جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا۔ پورے شہر میں رونے اور گڑگڑانے کی آوازیں گونج اٹھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا ایسی کوئی بستی ہوئی ہے کہ عذاب کو دیکھتے ہی ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے
نفع بخش ثابت ہوا ہو، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ اللہ جل شانہ نے ان کی سچی توبہ قبول کی اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ تاریخ کی اکیلی ایسی قوم تھی جس پر عذاب آنے کے بعد توبہ کرنے پر عذاب روک دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بے خبر کہ ان کی قوم نے توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ایک سمندری بندرگاہ پر پہنچے، انہوں نے ایک کشتی پر سفر اختیار کیا جو مسافروں اور سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب کشتی کھلے سمندر میں پہنچی تو اچانک ایک بھیانک طوفان نے اسے گھیر لیا۔ لہریں کشتی کو اچھال رہی تھیں۔ کشتی کے ملاح نے کہا، کشتی پر سامان زیادہ ہے اور لگتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ ان کا اشارہ کسی غلام کی طرف تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بوجھ کم کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے قرع اندازی کی۔ پہلی بار قرع نکلا، نام آیا یونس علیہ السلام کا۔ لوگ حیران ہوئے کیونکہ یونس علیہ السلام ایک نہایت شریف اور نیک انسان دکھائی دے۔ انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ نکالتے ہیں۔ دوسری بار جو قرع نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام۔ تیسری بار بھی نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مکمل حکم کے بغیر نینوا سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے بنا کسی ڈر کے ان لوگوں سے کہا، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک عظیم الشان مچھلی آئی اور اس نے انہیں نگل لیا، مگر اللہ نے مچھلی کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ اس کا گوشت مت کھانا اور اس کی ہڈی مت توڑنا، یہ تیرا رزق نہیں بلکہ یہ تیرا پیٹ اس کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اب تصور کیجئے 3 طرح کے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندری گہرائیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا خوفناک اندھیرا۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو دم گھٹنے یا ڈر سے مر جاتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے ہوش نہیں کھویا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان سے ایک خطا تھی۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کیا اور اللہ کو پکارا۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سمندر کی گہرائیوں میں پتھروں اور مچھلیوں کی تسبیح کی آوازوں کے بیچ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس نے عرش کے فرشتوں کو رلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو ساحل پر پھینک دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل کا پودا اگا دیا جس نے سایہ اور خوراک